ہاتھ رکھ کر دلوں کو تھام کر میرے نبی کی شان نبی کے اس فرمان سے سن کر پھر زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لو۔ کہا دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ ساتھی سے کہنے لگا ہوا یہی وہ ہے، یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ وہ ساتھی کہتا ہے فرشتہ اس کو تولو، ایک پلڑے میں انہیں بٹھاؤ، ایک پلڑے میں ان کو ایک آدمی کے مقابلے پہ تولو۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے ایک کے مقابلے پہ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے کہا 10 کے مقابلے پہ تولو، 10 ایک پلڑے میں بٹھائے گئے، میرا پلڑا بھاری رہا۔ اس فرشتے نے کہا 100 کے مقابلے پہ تولو، اکیلے ہمارے امام کو، اکیلے ہمارے قائد کو، جس کی ہر ادا کو ماننے کی دعوت ہمارے اسٹیج سے بلند ہوتی ہے، ان کو 100 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا۔ امام الانبیاء کا پلڑا بھاری رہا۔ اس فرشتے نے کہا اب 1000 آدمیوں کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ، بلال کے آقا کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے 1000 کے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، اور ایک روایت کے یہ الفاظ مجھے یوں لگا وہ پلڑا اتنا اوپر ہو گیا 1000 والا کہیں یہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ اس ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کس کو تولتا ہے؟ محمد کریم کو؟ مقابلہ 1 10 100 اور 1000 کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر تو ایک پلڑے میں پوری امت کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں قائد اعظم محمد رسول اللہ کو بٹھا دے، امت کا پلڑا ہلکا رہے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ ایک پلڑے میں پوری امت ہو، ایک پلڑے میں ہمارا امام ہو، ہمارے قائد ہو، ہمارے رہبر ہو، ہمارے آقا ہو، پوری امت میں سارے پیر آگے یا نہیں آئے، سارے بزرگ آگے یا نہیں آئے، سارے بابے آگے یا نہیں آئے، سارے حضرت آگے یا نہیں آئے، سارے امام آگے یا نہیں آئے، بغداد والے بھی آگے، بریلی والے بھی آگے، دیوبند والے بھی آگے، رائمنڈ والے بھی آگے، کوفے والے بھی آگے، بصرہ والے بھی آگے، شام والے بھی آگے، کائنات ایک پلڑے میں، محمد کریم ایک پلڑے میں، کائنات کا پلڑا ہلکا رہے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبات میں نہیں کہتے، جوش میں نہیں کہتے اپنے پیروں کو چھوڑ کر بلال کی آقا کو پکڑ لو۔ اگر ہم فرقہ پرست ہوتے، اگر ہم گروہ بندی کی دعوت دینے والے ہوتے تو ہماری دعوت کچھ یوں ہوتی، اپنے پیر کو چھوڑ کر ہمارے پیر کو پکڑ لو، اپنے مولوی کو چھوڑ کر ہمارے مولوی کو پکڑ لو، اپنے شیخ کو چھوڑ کر ہمارے شیخ کو پکڑ لو۔ اگر ہم یہ دعوت دیں لوگوں امام بخاری کو پکڑ لو، امام مسلم کو پکڑ لو، لوگوں احمد ابن حنبل کو پکڑ لو، فلاں پیر کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں امام کے پیچھے لگ جاؤ، فلاں بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر مانو۔ اگر ہم تم سے غیروں کا تعلق توڑوا کر اپنے پیر و فقیر سے جوڑتے تو ہم بھی فرقے پرست ہوتے۔ ہماری تو دعوت ہی پیار اور محبت اور اتحاد کی ہے۔ لوگوں ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی کوئی نہیں کرتا، اگر کوئی معصوم عن الخطا ہے، اگر کسی کی زبان پر پہرے لگے ہیں، اگر کسی کا ایک ایک قول نگرانی میں ہے، وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کی بات بتاتے ہیں وہ عرش والے کی مرضی سے بتاتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ کی شان آپ ہی کی زبان سے سنیے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ نے دوسرے انبیاء کے مقابلے پر مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی۔ پہلی کیا، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، میں مختصر بات کرتا چھوٹے جملے میں لیکن اس کے معانی زیادہ ہوتے، ایک جملے میں بات سمجھا دیتا، دین سمجھا دیتا۔ دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی، مجھے ساری انسانیت کی طرف
مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کوئی کسی قوم کی طرف اور کسی علاقے کی طرف آتے، امام الانبیاء ساری انسانیت کی طرف رسول، جنات کی طرف رسول بنا کر آئے، اور باقی نبیوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی نبی آ جاتا، لیکن محمد کریم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی۔ قادیان کا مرزا جھوٹا ہے وہ نبی، آپ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ نے نبوت میرے پہ ختم کر دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے میرے بعد نبوت کو باقی رکھنا ہوتا عمر ابن خطاب نبی بن کر آتا۔ قادیان کا مرزا وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ نبی تھا، نہ وہ ولی تھا، نہ وہ مسلمان تھا، وہ کذاب اور دجال تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ کسی نے پوچھا تھا سیدہ عائشہ سے نبی کا اخلاق کیسا ہے، انہوں نے فرمایا تھا نبی کا اخلاق قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا ممبر لگایا جائے گا، اور میرا ممبر سب سے زیادہ بلند ہوگا، سب سے زیادہ نورانی ہوگا۔ نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگیں گے، سب سے بلند ممبر، سب سے زیادہ نورانی ممبر محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقوں میں پڑھنے والوں، احادیث رسول کو پیروں فقیروں کے چکروں میں چھوڑ دینے والوں، قبر پرستی کی دنیا کو آباد کرنے والوں، ذرا امام الانبیاء کے فرمان کو سنو، اور پھر اپنے پیر کو میرے نبی کے اس فرمان میں تول کر تو دیکھو کہیں آپ غلط شہراہ کے راہی تو نہیں بن گئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم ساری کا سردار ہوں۔ ساری کے سردار کون ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی پیر و مرشد حضرت کا نام آیا؟ میں ساری اولاد آدم کا سردار، ولا فخر نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، لیواء الحمد یوم القیامت یدی، اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا تو صرف محمد کے ہاتھ میں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر محمدی رنگ میں نہ رنگنے والوں، دنیا کے اندر محمد کریم کی حدیثوں پہ نہ چلنے والوں، امام الانبیاء کا فرمان سنیے، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی اور جھنڈا بھی ہوگا؟ کوئی چشتی رنگ، کوئی قادری رنگ، کوئی رضوی رنگ، کوئی نوری رنگ، کوئی اور جھنڈا، کوئی اور جھنڈی، کوئی ساوا جھنڈا، کوئی کالی جھنڈی، کچھ اور بھی ہوگا؟ فرمایا آدم ومن سواہ تحت لیوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا جھنڈا قیامت کے دن، اللہ کی حمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی سارے انبیاء علیہم السلام امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں انبیاء کا امام، میں ان کا نمائندہ اور میں ان کی سفارش کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، اور تمام انبیاء آپ اس میں فخر کریں گے کہ ہمارے حوض پہ زیادہ لوگ آئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے حوض پہ لوگ ہوں گے۔ میرے نبی کی سنت کو بیویوں کے پیچھے لگ کر شیو کر دینے والوں، میرے نبی کی سنت کو معاشرے کی وجہ سے شیو کر دینے والوں، تم حوض رسول پر جاؤ گے پانی کی تلاش میں، پانی پینے کی امید میں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا میرے حوض کا پانی رنگ دودھ سیسا، مٹھاس شہد سے اچھی۔ اور اگر وہاں پر نبی کریم نے صرف ایک سوال کر لیا، تجھے میرے چہرے سے نفرت کیوں تھی؟ تجھے میرا چہرہ پیارا کیوں نہیں لگتا تھا؟ تو داڑھی شیو کر کے ہندوؤں جیسا، مجوسیوں جیسا، عیسائیوں جیسا، مجوسیوں جیسا، یہودیوں جیسا، ہندوؤں جیسا چہرہ کیوں بناتا تھا؟ کیا نبی کے چہرے میں کوئی کمی تھی؟
اللہ کے لیے سوچئے، کیا نبی سے پیارا کوئی اور ہے؟ کوئی آئے گا؟ کوئی آ سکتا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے حسین کون؟ جی کہنے والے نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا، مصر کی جن عورتوں نے دیکھا تھا انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی۔ سیدہ نے جواب میں کہا تھا مصر کی جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ بیٹھی، جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچئے نبی سب سے بڑھ کر حسین، نبی داڑھی رکھ کر حسین تھے یا شیو کر کے حسین تھے؟ جی آپ کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی یا نہیں تھی؟ اور حسن نبی، اس حسن کے امام، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہ پیدا ہوا نہ ہوگا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ نبی کے چہرے سے ہمیں پیار کیوں نہیں؟ جوان تو اس چکر میں شیو کرتے ہیں جی وہ اصل گل یہ ہے کہ تھوڑا بیاہ ہو گیا ہونا میں ہجے کروانا ہے۔ کچھ بوڑھے بیچارے جن کی قبریں بھی ٹانگیں بھی قبر میں پہنچی ہوئی، وہ سیدھے طریقے سے سیفٹی بھی نہیں، وہ انہیں گال پکڑ کے چھیلنی پڑتی ادھر سے، لٹکی بھی بیچاروں کی، وہ پھر بھی شیو کرنے سے بات نہیں آتے۔ ابے تو کس چکر میں کر رہا بھائی؟ اس کو تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، حالانکہ ماشاءاللہ داڑھی رکھی بھی ہو تو ایک نہیں ہوتی، یہاں تک کام چلتا۔ داڑھی مون کی میں نے آج تک 2 نہیں دیکھی، 3 نہیں دیکھی۔ چلو یہ تو اس کو شیطان نے ایک دھوکہ دے دیا کہ میں جوانی میں ہوں، شادی کرنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی لڑکی تیار نہ ہو۔ ارے جس لڑکی کو محمد کی سنت سے محبت نہیں ہے وہ تیرا گھر برباد کرے گی، وہ تیری نسل کو برباد کرے گی۔ لیکن جو 60 سال 70 سال کے پیٹے میں ہے، گال پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لمبی کر کر کے شیو کرنی پڑتی، وہ کس چکر میں ہے؟ حوض کوثر پہ اگر نبی نے پوچھ لیا میرا چہرہ تجھے کیوں پسند نہ تھا، اللہ کے لیے اس کا سوال آج بستر پہ لیٹتے ہوئے جواب سوچ لینا میں کیا دوں گا۔ نبی نے فرمایا میں امید کرتا ہوں میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ دروازہ بجے گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا جبرائیل ہوں۔ پوچھا جائے گا ساتھ کون ہے؟ جواب ملے گا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا فرشتہ جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے، کائنات ساری آ جائے جنت نہ کھولنا، اور جب محمد آ جائے دیر نہ لگانا۔ ہم نے محمد کریم کو امام کیوں بنایا، آقا کیوں بنایا، قائد اعظم کیوں بنایا، امام اعظم کیوں بنایا؟ کیونکہ جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے جانے والے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں پاکستان والے کہ وہ جنت دور ہے، ہم نے بہت انتظار کیا لیکن وہ جنت ابھی پتہ نہیں کتنی بعد ملے گی، ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نے پاک پٹن میں اپنی جنتی موری کھول لی۔ پاک پٹن کے اندر بھی جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ ایک ہے۔ اس جنت کے دروازے کو کون کھلوائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کون کھلواتا؟ تھانے دار صاحب۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی دروازے میں سے گزرنے والوں کو دیکھا۔ جب جنت میں سے لوگ گزریں گے کیا کنڈیشن ہوگی؟ فرشتہ کہیں گے سلام علیکم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ اللہ سے ڈرنے والوں چلو جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی جنت ہے جہاں رحمتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ اور پاک پٹن کا بہشتی دروازہ جب میں نے دیکھا، پولیس والوں کی لائن لگی ہوئی ادھر اور پیچھے لوگوں کی لائن لگی ہوئی، اور پولیس والوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈانگ چھوٹے۔ جو بندہ تھوڑی سی لائن توڑے اتھی کانٹتے مار دے، ہو سیدھا وڑ لینچ۔
मुबारक हो तुमको ये जन्नत जिसमें दाखिल होने के लिए पुलिस वालों के डंडे खाने पड़ते हैं। और जब वो मोरी में से अंदर आते हैं, उस दरवाजे में से अंदर गुजरते हैं, तो वहां भी पुलिस वाले खड़े हैं। वो जूं ही कदम रखते हैं उसके बाजू पकड़ के धक्का देते हैं, छेती जा, पिछलियां भी आना है, जल्दी आगे जा, रास्ता खाली कर, और भी जन्नत में आने वाले बड़े हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर दुनिया में ये जन्नती दरवाजे बनते, मेरे नबी के सहाबा ने क्यों नहीं बना लिए? ये पाक पटन का जन्नती दरवाजा, मुबारक हो थानेदार खुलवाए, इसका चौकीदार थानेदार बने, और अल्लाह की जन्नत का दरवाजा। इमामुल अंबिया फरमाते सबसे पहले उस दरवाजे को मैं खटखटाऊंगा, वो दरवाजा खुलेगा, सबसे पहले उसमें मेरे नबी के प्यारे कदम लगेंगे और इमामुल अंबिया जन्नत में दाखिल होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम में है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के रोज मैं औलाद आदम का सरदार हूंगा, सबसे पहले मेरी खबर शक होगी, सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा, सबसे पहले मेरी सिफारिश मानी जाएगी, कबूल की जाएगी। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जरा इस हदीस को सुनना, आखिरी बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह का वास्ता देकर, चिढ़ाना मकसूद नहीं, छेड़ना मकसूद नहीं, तंज करना मकसूद नहीं, किसी की तौहीन करना मकसूद नहीं। मकसूद ये है, लोगों जन्नत में जाना चाहते हो तो जन्नत में जाने का एक ही फार्मूला है, मोहम्मद करीम के पीछे चल पड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई बंदा, मैं आपको इसकी मिसाल देके समझाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, आप यहाँ बैठे हैं, आप कहो जी मैंने अब दम्माम के एयरपोर्ट पे जाना है, ठीक है, जितने लोग बैठे हैं उनमें से एक बंदा ऐसा है जो कहता है जी कि मैंने दम्माम का एयरपोर्ट देखा है, बाकी कहते हैं कि जी हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुझे हम ले जाएंगे। एक कहता है अगर एयरपोर्ट जाना है मैंने देखा है, मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे ले जाऊंगा। बाकी कहते हैं वेखिया तो ऐसी कोई नहीं, लेकिन लब लांगे, आजा, ढूंढ लेंगे। किसके पीछे जाओगे जी? जिसने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उसके पीछे टाइम ही जाया करना। ये लबना है तो असी ओदे पीछे क्यों ना जाइए जिन्हें आप वेखे है। जन्नत में जाना चाहते हो, सबका इरादा है। मेरे एक सवाल का जवाब दो, कायनात के इंसानों में से जन्नत देखकर कौन आया? रसूली शाह, नूरी पूरी, एट शाह, कांवाली सरकार, घोड़े शाह,
کون دیکھ کر آیا؟ چادروں والی سرکار دیکھ کر آئی؟ کس پیر اور بابے نے دیکھی؟ جنت کو اس دنیا کی کوئی ہستی دیکھ کر واپس آئی، اس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف دیکھ کر نہیں آئی، بلا بھی رہی ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت ہی جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء وہ بدنصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو۔ آقا انکار کون کرے گا؟ کہا جو میرے پیچھے پیچھے آتا رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا۔ ہم نبی کے پیچھے کیوں بلاتے ہیں؟ وہ جنت دیکھ کر آئے ہیں، وہ جنت کے راہ کو جانتے ہیں، وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں جو میرے پیچھے آیا جنت میں جائے گا۔ نماز محمدی جنت میں، عقیدہ محمدی جنت میں، نکاح محمدی جنت میں، ایک ایک عمل محمدی بناتے جاؤ۔ محمد فرق بین الناس، قیامت کے دن حشر کے میدان میں پلڑا لگے گا، ترازو لگے گا، ٹھیک ہوگی۔ وہاں کسی کا جھنڈا جھنڈی نہیں ہوگی، وہاں کوئی پیر و مرشد نہیں ہوگا، کوئی بابا شیخ نہیں ہوگا، وہاں پہ فرق ہوگا۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں میں آج فرق ہونا ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ جو محمدی شاہراہ پر چلا جنتی ہے، اور جس نے نہ عقیدہ محمدی بنایا نہ عمل محمدی بنایا، اس نے محمد کریم کو نہیں چھوڑا، رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ والذی نفس محمد بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ کوفے اور بغداد کی بات نہیں، بریلی اور دیوبند کی بات نہیں، رائمنڈ کی بات نہیں، پیر و مرشد کی بات نہیں، شیخ و حضرت کی بات نہیں، نقشبندی اور چشتی کی بات نہیں، یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے، یہاں بات کلیم اللہ کی ہو رہی ہے۔ لو بدأ لکم موسیٰ، آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، زندہ ہو جائیں، لو کان موسیٰ حیا، آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو، سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں، اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو اپنے دل کے نہال خانوں میں اتارنا، اللہ کے لیے پوچھتا ہوں۔ امام الانبیاء کو چھوڑ کر اگر دین موسوی پہ چلا جائے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا جائے، تو نبی آوازہ لگا رہے تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے، اور جو دین محمد کو چھوڑ کر پیرو فقیروں ملا کے پیچھے چل پڑے، جو احادیث رسول کو اس لیے ٹھوکر مار دے کہ جس فرقے سے میں ہوں، جس امام کی بیعت میں نے کر رکھی ہے، جس کو پیر میں نے مانا ہے، وہ یوں نہیں کہتا، وہ کہاں جائے گا؟ صحیح مسلم میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، اس وقت کا امام کہے گا آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم خود ہی ایک دوسرے پر حاکم ہو، یہ بزرگی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ لوگوں یاد کر لو، مومن بننا چاہتے ہو، قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کر لو، فلا وربک لا یؤمنون، رب سارے جہان کے لوگوں کے ایمان کا انکار کر رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، دنیا والے مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں فیصل اے محمد تجھے نہ مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کے امام کی شان ہے، یہ کسی کے پیر کی شان ہے؟ ہم سے آئے ہو منوانے کے لیے فلانے کو مان لو، فلانے کو مان لو، ارے سب کو مانتے ہیں، انکار کسی کا نہیں کرتے، لیکن دین کا امام ایک کو مانتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بنایا، عرش والے نے بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مومن نہیں ہو سکتے
جب تک اپنے ہر مسئلے میں، ہر جھگڑے میں فیصل تجھے نہ مان لیں۔ صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، تجھ سے فیصلہ کروائیں، فیصلہ کروانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو فیصلہ آپ کر دو آپ کے فیصلے کے خلاف، زبان پہ نہیں، زبان پہ نہیں، دل کے اندر بھی تنگی نہ آئے۔ وہ جی مولوی صاحب تسی اینا ڈرایا، میں داڑھی رکھتے لئی لیکن چبدی بڑی ہے، کھرک بڑی ہوندی ہے۔ آپ نے اتنی حدیثیں سنائی، مان تو میں گیا، داڑھی رکھ تو لی لیکن داڑھی اچھی نہیں لگتی، چبن بہت ہے، خارش بہت ہے، بات مان تو لی، بیگم کو پردہ کرا تو لیا، لیکن دیکھو نا بھی آج کل کے دور کی بھی کوئی پردے کی بات ہے۔ آج کل تو بھابھی دیور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کزن اکٹھے گپ شپ مارتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے اکٹھے جاتے ہیں، کالج کے اندر کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، آپ کیا پورا، لیکن دیکھو مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اتنا ڈرایا ہے، بات مان تو لی، دل کے اندر سکون، مالک کہتا ہے یہ بھی مومن نہیں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، محمد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف دل کے اندر بھی کوئی تنگی نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نبی کو فیصل مانو، نبی سے فیصلہ کرواؤ، اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ ہو، اور اس فیصلے پر عمل کر کے دکھاؤ۔ جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اب یہ مومن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں امام الانبیاء کی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں امام الانبیاء کا پیار پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں امام الانبیاء کی شان پیدا فرما دے، ہمارے دل میں وہ ایمان ہمیں دے دے کہ ساری کائنات سے ٹکر لینی ہمارے لیے آسان ہو جائے، حدیث رسول کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان پر رکھنا، جب موت دینا اس حال میں دینا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، ہم اپنی زندگی کے سب سے پیارے ایام، آخری ایام تیری عبادت میں گزار رہے ہوں، آخری لمحات تجھے راضی کرنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔